محترم حضرت مولانا شفیق الرحمان صاحب جی مجدہم اپنے روحانی علمی بیان سے آپ کے ایمان کو تازگی بخش رہے تھے. چند باتیں عرض کرنے کے لیے میں بھی حاضر ہو گیا. آج کل کے دور میں مسلمان جہاں جہاں اکٹھے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ کا یہ بے پایاں کرم ہے اور اس کا احسان ہے کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنی بہت سی دنیاوی مصروفیات کو چھوڑ کر آرام کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کے ذکر کی محفل میں جلسے میں آتے ہیں. اور خاص طور سے یورپ کی زندگی میں مصروفیت کی زندگی ہے. آدمی آج کے دور میں اس کو کہتے ہیں مشین کا دور. مشین کے دور میں خود بہت سے آدمی مشین بن گئے اور وہ مشین کی طرح سے کام کرتے ہیں. گھڑیوں کے اس دور میں آدمی خود گھڑی بن گیا تو وقت کے مطابق اس کو چلنا پڑتا ہے. ہم اور آپ وقت کے مطابق چلتے ہیں. مثلا وقت ہوا تو کھانا کھا لیا اس لیے کہ اس کے بعد پھر اور دوسرے کام کرنے ہیں. وقت ہوا تو فوری طور پر ناشتہ کیا اور اس کے بعد ظاہر ہے بہت سے کام کرنے ہیں. دفتر کا وقت ہوتا ہے, کاروبار کا وقت ہوتا ہے, 9 بجے کے بعد کا وقت ہوتا ہے. وقت کے پابند ہیں. ساری دنیا میں بہت سے لوگ مسلمانوں کو جہاں آپ دیکھیں جو نمازی ہیں وقت کے پابند ہیں اور پابندی کرنی چاہیے. اور نماز بھی وقت کی فرض کی گئی ہے, بے وقت کی نماز نہیں ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بے وقت کی نماز پڑھتے ہیں. اور اب یہاں سنا میں یہ آیا ہے کہ سرینام کے مسلمانوں کے بیچ میں ہالینڈ کی سرزمین پر بھی ایسے لوگ ہیں جو بے وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں. ہم مسلمان تو نہیں پڑھتے ہیں لیکن وہ پڑھتے ہیں. یعنی ہم اہل سنت و جماعت نہیں پڑھتے ہیں, وہ لوگ پڑھ لیتے ہیں. کبھی مغرب اور عشاء میں گڑبڑ کر دیتے ہیں اور اس کو مغربین کر دیتے ہیں, اور کبھی ظہر اور عصر میں گڑبڑ کرتے ہیں تو ظہرین کر دیتے ہیں, اور فجر کی نماز جو ہے وہ سوتے میں گزر جاتی ہے تو اس کو قضائین پڑھ لیتے ہیں. اس طرح سے چلتا رہتا ہے سلسلہ. تو وہ وقت جو ہے نماز وقت کی فرض کی گئی. اگر بے وقت کوئی نماز پڑھے تو نماز نہیں ہوگی. عصر کا وقت اگر نہیں ہوا اور نماز پڑھ لی تو ظاہر نماز نہیں ہوگی. مغرب کا وقت اگر نہیں ہوا اور مغرب پڑھنے کا اعلان کیا تو ظاہر نہیں ہوگی. ظاہر بے وقت اگر روزہ کھولا تو نہیں ہوگا. وقت اس کا وہی ہے غروب آفتاب. تو غروب آفتاب کے بعد ہی افطار ہوگا تب تو روزہ پورا ہوگا. اگر غروب آفتاب سے پہلے افطار کر لیا تو پھر روزہ کہاں ہوا؟ وہ افطار نہیں ہوا, پھر کھانا ہو گیا اور ظاہر ہے وقت جو تھا وہ گزر گیا. تو کام کرنے والے لوگ, کاروباری لوگ, ایگزیکٹو کلاس ہے جو ایگزیکٹو ہیں, ایگزیکٹو پوسٹ پر ہیں, عہدوں پر ہیں, کمپنیوں میں ہیں, ڈائریکٹر ہیں, فلاں ہیں, چنا ہے, اپنے وقت کی پابندی کرتے ہیں. وقت ہو گیا, اپائنٹمنٹ ہے, وقت گھڑی دیکھتے رہتے ہیں, وقت اذان کا وقت ہو گیا, وقت نماز کا وقت ہو گیا, وقت. تو جو نمازی ہیں وہ اس کی پابندی کرتے ہیں, وہ کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعم نوالہ نے بھی قرآن میں ارشاد فرمایا کہ مومنوں پر نماز فرض کی گئی
اور نماز کیسی فرض کی گئی، کس طرح سے فرض کی گئی، کون کون سے وقت کی فرض کی گئی؟ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے ایمان والوں پر نماز وقت کی فرض کی ہے، بے وقت نماز نہیں پڑھنی ہے، وقت پر نماز پڑھو۔ تو وقت کی نماز ہے اور اس کی پابندی وقت کے مطابق کی جاتی ہے، وہی وقت ہو گیا اب نماز کا۔ تو نماز کے اوقات مقرر کی ہیں، گھڑی کو دیکھنے کا رواج تو اب ہو گیا، ورنہ پہلے گھڑی کے دیکھنے کا رواج نہیں تھا۔ ستاروں کی روشنی اور سورج وغیرہ کتنا سایہ ہوا، کتنا گھٹا، کتنا بڑھا، اسی حساب سے ظہر اور عصر، پھر غروب آفتاب اور صبح صادق کیسے ہوئی، کیسے نہیں نکلی، کتنی آئی کتنی نہیں ہے، زردی ہے، سفیدی ہے، سرخی ہے، نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اب بہرحال ظاہر ہے گھڑی آ گئی تو اس کو استعمال کر رہے ہیں، اسی کے بہرحال اس سے فائدہ ہے، کوئی خدا نخواستہ ممانعات بھی نہیں ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ جو بات بات پر نئی نئی بات کہہ کر بدعت 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 تو بدکاتے رہتے ہیں لوگوں کو، لوگ بدکتے رہتے ہیں، اس بدعت کو سن کے لوگ بدکتے رہتے ہیں، دین سے ہی بدک جاتے ہیں۔ پھر چنانچہ وہ ہم وقت کی پابندی کرتے ہیں اور جس چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، گھڑی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس طرح سے اور بہت سی چیزیں ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو نماز وقت کی فرض ہے اور وقت ظاہر ہے میں اور آپ وقت کے پابند ہیں۔ قرآن نے حکم دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، لکھی گئی ہے، یہ وقت لکھ دیا گیا، وقت کی نماز فرض ہے، یہ لکھ دی گئی یہ بات، یعنی بات پکی ہے، ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ قرآن شریف میں یہ بات پکی کر دی گئی کہ بھائی وقت کی نماز کو پڑھنا ہوگا، تو ہم وقت کے پابند۔ اور سبحان اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے فرمایا کہ دیکھو تم سب وقت کے پابند ہو، تم سب وقت کے پابند ہو، اور ایک ایسی ذات ہے پوری کائنات میں کہ وقت اس کا پابند ہے۔ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ وقت ان کا پابند ہے؟ ان کا شب معراج دیکھو، وقت ان کا پابند، یعنی حضور صاحب وقت ہے، صاحب وقت، وقت ان کا پابند تھا، وہ جدھر جا رہے تھے وقت ان کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ وسلم علیہ۔ وقت ان کے ساتھ تھا، وقت ان کے پیچھے تھا، وہ وقت کے پیچھے نہیں تھے، وقت ان کے پیچھے تھا، وہ وقت سے آگے تھے، وقت ان کے پیچھے تھا، وہ وقت کے پابند نہیں تھے، وقت ان کا پابند تھا، وہ وقت کے لیے نہیں تھے، وقت ان کے لیے تھا، یہ کائنات ان کے لیے تھی، وقت ان کے لیے تھا، زمین ان کے لیے تھی، آسمان ان کے لیے تھا، بس یہ زمین و زمان تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ امام اہل سنت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ مجدد، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ وہ صاحب وقت تھے، زمین ان کی تھی، آسمان ان کا تھا، مکی ان کی تھی، مکان ان کا تھا، ساری خدائی سبحان اللہ، اللہ رب کی خدائی میں مصطفی کے جلوے نظر آ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔